السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ اور جی آج پھر 12 بجے کا ٹائم ہے، بچے آ گئے تھے اور جی کسی کو چاہیے تھی چائے، کسی کو باقر خانی، کسی کو چاول، کسی کو روٹی، اور یہ دوپہر اور صبح کا ناشتہ جو کہ مکس ہو گیا اور سب مکس ہی کر رہے تھے۔ ایک قسم کی دوپہر کا ہی ہو جاتا ہے نا کھانا ہمارا۔ صبح تو چائے پی لیتے ہیں اور چائے کے ساتھ ہلکا پھلکا کچھ کھا لیتے ہیں، کوئی ناشتہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کیونکہ بچوں کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی انہوں نے 11 ساڑھے 11 آ جانے، پھر دوپہر کا اکٹھا سارے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ اور پھر بار بار کھانے سے بہتر ایک دفعہ سارے مل کے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، اور سب کو عادت ہے مل کے بیٹھ کے، ہمارے ساری فیملی ویٹ کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ رات کا بھی ہمارا کھانا ایسے ہوتا ہے، سب مل کے کھاتے ہیں۔ ابھی کچھ بیٹھ گئے ہیں، کچھ فیس واش کر رہے ہیں، کوئی برش کر رہا ہے کیونکہ لیٹ سوئے اٹھے ہیں۔ اور جی ادھر میں ایک بات تھی جو کہ میں شیئر کرنے لگی تھی، میں نے کہا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے کر لیتی ہوں، کیونکہ اگر میں کسی سے کروں گی وہ مجھے آگے سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنائیں گے۔ اگر ادھر مجھے کوئی سمجھنے والا ہوگا تو میری بات کو سمجھ لے گا، اگر نہیں سمجھنے والا ہوگا تو وہ بھی مجھے ایسے ہی اچھا برا بھلا کہہ دیں گے۔ اور میرے لیے جو بات تھی میں نے کہا میں نے شیئر کرنی ہے، تو میں کرنے لگی تھی کہ میں نے آج ٹیرس پہ کھڑی تھی تو ایک ضعیف تھی، نہ ینگ تھی نہ اتنی بوڑھی تھی، نہ عورت، وہ مانگ رہی تھی۔ تو جب وہ مانگ رہی تھی کسی سے، مثلاً کہ جو آ جا رہے تھے نا عورتیں، مرد یا بچے، تو وہ مانگ رہی تھی، وہ اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک آدمی نے تو اتنا اچھا خاصا اس کو ڈانٹ دیا نا، وہ سامنے گھر میں گئی تو انہوں نے فیکٹری ہے انہوں نے ڈانٹ دیا، وہ بیچاری نا چپ کر کے کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں آنسو لے کے نیچے منہ کر کے نہ چلنے لگی۔ تو آپ کہہ رہے ہوں گے آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی تو آپ نے ہیلپ کیوں نہیں کی؟ میرا ہیلپ میں آپ کے دماغ میں یہ بات آنی تھی تو میرا بتانا ضروری نہیں تھا، اس لیے مجھے بتانا پڑا کہ میرے سے جتنی ہیلپ ہو سکی میں نے ان کی۔ مگر اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں نہ کر سکتے، ان کو باتیں سنانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا اور ان کو یہ سارا کچھ کہنا کہ تم نکلو ادھر سے، تمہارا کیا کام ہے، کیا کرنے آئی ہو، اور کیا حق بنتا ہے ہمارا؟ اللہ پاک نے اگر اس کی قسمت میں ایسے ہی لکھا ہے، جس اولاد کو اس نے پیدا کیا ہوگا اس نے دھکے دینے کے پہ چھوڑ دیا ہوگا، یا گھر کی کوئی مجبوری ہوگی یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ پر ایک پرابلم تو میں نے ان سے پوچھی نا، ایک مسئلہ تو ان کا میں نے پوچھا، میں کیا آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ تو کہندی نہیں میرا بندہ فوت ہو گیا۔ تو میں نے کہا بچے آپ کے؟ تو کہندی انہوں نے تو مینوں منگن بھیجیا۔ تو یہ بات سن کے نا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہ گھر سے دکھی آئی ہیں، بیچاری روتی ادھر سے چلی گئی کہ ایک بندہ اتنا دکھی ہوتا، اوپر سے اور لوگ اس کو ٹارچر کرتے، اس کے کپڑوں پہ، اس کے گندا ہونے پہ، اس کے مانگنے پہ۔ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا، جو رزق اس کو ملنا ہے، جو روٹی اس کی قسمت میں لکھی، جیسے اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ پاک نے روٹی کا ذریعہ بنایا اور ہر بندے کو ملتی ہے، وہ رات کو کھا کے ہی سوتا ہے۔ اور ایسے بندے پتہ نہیں سوچتے نہیں ہیں، اگر اس جگہ پہ وہ ہوتے تو وہ ایسے کرتے تو ان کے دل پہ کیا بیتی؟ ان کے بھی دل ہے، ان کے بھی دل کو دکھ ہوتا ہوگا، ان کا بھی دماغ ہے، اور جس میں وہ ٹینشنیں پریشانیاں لے کے بیچاری باہر نکلے، آگے سے بھی اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ اگر نہیں تھوڑی نہیں تو پلیز آپ ہیلپ تھوڑی بھی نہیں کر سکتے، زیادہ بھی نہیں کر سکتے تو پوری باتیں بھی نہ ان کو کہ ہاں مانگنے والے بہت زیادہ لوگ پھر رہے ہیں، مگر دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مجبوری میں مانگ رہا ہے اور کون جو ہے شوق سے اس کام میں آیا ہوا ہے، سارا پتہ چل جاتا ہے۔ کب انسان کو سمجھیں گے؟ خدا بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہے۔ لوگ کیوں ہر لمحہ کسی کو اس کی اوقات دکھانے میں لگے رہتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ بندے کا لباس اور کھانا پینا ان کا اچھا ہو تو وہ اچھی نیچر کے ہیں۔ پتہ نہیں اس حلیے میں وہ کتنی اچھی تھی تو وہ چپ کر کے روتی چلی گئی ہیں نا۔ اللہ پاک نے کسی کی بددعا نہیں لینی چاہیے نا، ایسے لوگوں کی بددعائیں بہت زیادہ لگ جاتی، بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں نا ان کی بددعائیں، جو دل سے دکھی ہو اور گھر سے دکھی ہو، دنیا سے دکھی ہو، اللہ پاک کا پھر وہ شکر ادا کرنے کے باوجود بھی وہ اس حال میں جی رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے نا، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنے کا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ پاک کی ذات ہے نا، تو اللہ پاک یہ تو ہے نا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ ان کے لیے وہ ایک اچھی زندگی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے جی رہے ہیں، تو کیوں اس کے لیے جینا حرام کریں؟ کیوں اس کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں یہ لوگ ایسے؟ مجھے بڑا دکھ ہوا نا اس بات کا، میں نے 100 باتیں اس بات پہ سوچی ہیں۔ دنیا میں پیسہ ہی رہ گیا ہے،
انسان کی کوئی فیلنگ نہیں ہے، اس کی کوئی عزت، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کھانا پینا لوگوں کا اچھا، اٹھنا بیٹھنا ہی رہ گیا ہے، یہی اوقات رہ گئی ہے لوگوں کی۔ ہم کسی کا دل، اس کے دل کا حال تو نہیں جانتے نا کہ اس پہ کیا بیت رہی، وہ کیسے جی رہے ہیں۔ تو خدا را پلیز جو بھی آتا ہے آپ دیکھ لیا کریں کہ یہ مجبوری میں ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ یہ شوقے پھیلا رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے، بندہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو دنیا داری میں ہر چیز کا پتہ ہو، اس چیز کا پتہ نہ چلے۔ تو پلیز ایسے ضعیف جو کہ ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں ان کو نہ ڈانٹا کرے پلیز، انسانیت کے ناطے ہی سمجھ لیں۔